میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا نظام زندگی مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ ہمارے علماء اس کی تشریح و توضیح یہ کرتے ہیں کہ باعتبار تعلیمات و احکامات کے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، لیکن یہ اکمال دین ہے اپنی تعلیمات اور احکامات کی روشنی میں، لیکن اتمام نعمت یہ اس نظام کا اقتدار ہے۔ جب یہ نظام ہوگا کامل اور مکمل نظام اور اس کی حاکمیت ہوگی تو پھر یہ اتمام نعمت ہے۔ ہم صرف آیت کو پڑھتے ہیں اور تلاوت سے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اس سے آگے قرآن کریم کی مفہوم اور اس کی تشریحات، اس کا ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے تو انسان کو اپنے اندر کی عبادت و امانت چاہیے، اندر سے اس کے اندر ایمان ہے، اندر سے اس کے اندر عبادت ہے، بندگی کا احساس ہے، بندگی کا اعتراف ہے، تو پھر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے۔ جب اپنے اندر آپ کو بندگی کا اعتراف ہو جائے تو پھر اس کے بعد مرحلہ آئے گا اس نظام کی حاکمیت کا، اور جب نظام حاکم ہو جائے تو اس کو محفوظ بنانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سرحد کو محفوظ بنانا، دشمن چڑھائی نہ کر سکے، ریاست کے اندر ایک ریاستی نظم پیدا کرنا کہ جس سے نظام کو استحکام ملے۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ دشمن کے مقابلے میں پھر جتنا تمہارا بس چلے اپنی طاقت بناؤ، اور جدید دور کا اسلحہ اس میں جتنی چاہے ترقی کرتے جاؤ۔ یہاں قوہ یہ معطوف علیہ ہے، ومن رباط الخیل یہ معطوف ہے، اور آپ علماء کہتے ہیں کہ معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے۔ تو قوت اور بالرباط الخیل میں کیا مغایرت ہے؟ سیدھی بات ہے کہ قوہ نکرہ ہے، اس میں عموم ہے، اور رباط الخیل معرفہ ہے، اس میں خصوص ہے۔ جہاں عموم ہے، آج کے دور میں آپ اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ نظام بدلتے رہتے ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں قرآن کریم اور شریعت کی تعلیمات یہ فٹ ہونے کے قابل ہیں، اس میں سمو لیتے ہیں۔ تو پھر جو عموم ہے اس کو عوام کی طرف کر لو۔ قوت جون سی قوت ہو، علمی قوت ہو، سیاسی قوت ہو، تصنیفی قوت ہو، تحقیقی قوت ہو، تنظیمی قوت ہو، جو قوت آپ کے بس میں ہے اور آپ کو اس کی اجازت ہے ریاست کے اندر، وہ قوت حاصل کرو، اور خصوص کو خواص کے حوالے کر دو۔ ہمیں تو چاقو رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لائسنس دینا پڑتا ہے، لیکن ریاست کو حق ہے کہ وہ اپنی دفاعی قوت کو مضبوط بنائے۔ کلاشنکوف سے لے کر ایٹم بم بنانے تک یہ حق ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے۔ امریکہ کون ہوتا ہے ہم سے یہ حق چھیننے کے لیے؟ اور پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ایک ہے قوت کا حصول اور ایک ہے قوت کا استعمال۔ تو قوت کے حصول کے اور ضابطے ہیں اور قوت کے استعمال کے اور ضابطے ہیں، لہذا قوت حاصل کرو جتنا تمہارے بس میں ہو، لیکن پھر یہ نہیں فرمایا کہ تقاتلون به عدو اللہ وعدوکم، اس لیے طاقت حاصل کرو کہ اپنے دشمن اور دین کے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے استعمال کرو۔ فرمایا اس لیے حاصل کرو تاکہ ان کے اوپر آپ کا دبدبہ رہے۔ ہم نے ایٹمی قوت استعمال کرنے کے لیے حاصل نہیں کی، ہم نے ایٹمی قوت کسی پڑوسی ملک کے خلاف جارحیت کے لیے تیار نہیں کی، ہم نے ایٹمی قوت پاکستان کی ریاست اور اس کے دفاع کے لیے یہ طاقت حاصل کی ہے۔ ان اصول کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، خلافت ہو، امامت ہو، امارت ہو، صدارت ہو، وزارت ہو، یہ تمام نام مترادف ہیں، لیکن ان تمام الفاظ مترادفہ کا خارج میں مدلول ایک ہے، ایک حکمران کے منصب کا نام ہے۔ آپ نماز کے طریقے میں تبدیلی نہیں کر سکتے، آپ روزے کے احکامات میں تبدیلی نہیں کر سکتے، آپ زکوٰۃ کے احکامات میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ یہ عبادات ہیں، اور عبادت خلافت کے لیے کرائیٹیریا ہے۔ اگر آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں، اگر بندگی میں قصور ہے، تو پھر آپ کو امور مملکت میں اللہ کا نائب بننے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ اولین چیز اللہ کی عبدیت ہے، اور یہی عبدیت معیار ہے، استعداد اور صلاحیت ہے کہ آپ کو اللہ کا نائب اور خلیفہ دنیا میں بنا دے۔ تو خلافت امر اجتماعی ہے، لیکن نظام مملکت، نظام خلافت، اس کے لیے کوئی خاص شکل متعین نہیں ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ایک طریقے سے ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت دوسری طریقے سے ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت تیسری طریقے سے ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت چوتھے طریقے سے ہوئی۔ ایک خلافت راشدہ کے اندر 4 خلفاء کے انتخاب کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف رہا۔ مطلب یہ کہ اس میں وسعت ہے۔ بس جلدی سے ہم تک نظری میں جو میرا نظریہ ہے وہی اسلام ہے، اور جو اس کے خلاف کرے گا وہ کافر ہے۔ یہ کوئی بات ہے یار؟ یاد رکھیں، انتہا پسندی، شدت پسندی یہ اس وقت آتی ہے جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں، آپ عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے، آپ عوام کی تائید نہیں حاصل کر سکتے۔ جب پبلک کی طرف سے آپ کو قبولیت نہیں ملتی تو پھر حواس باختگی اور مایوسی میں انسان شدت کی طرف جاتا ہے۔ یار یہ راستہ تو کام نہیں آ رہا۔ یہ جمہوریت ویسے فضول چیز ہے۔ پارلیمنٹ کی کیا سیاست کرنی ہے؟ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں، 10 دفعہ کھڑے ہو گئے فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا راستہ ہے؟ پھر اپنے دماغ میں جو جذباتی طور پر آیا اسی کو لے لیا، اور صرف لیا نہیں، اسی کو شریعت کہہ دیا، اور صرف شریعت نہیں کہا، پھر اگر ان کے فکر کے خلاف آپ کرتے ہیں تو آپ کو کافر بھی کہتے ہیں اور جمہوریت کو بھی کفر کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جمہوریت ہے کیا چیز، جمہوریت کی تعریف کیا ہے۔ جمہوریت کی تعریف تو دنیا میں ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی۔ زیادہ سے زیادہ اگر ہم کہیں اس کا خلاصہ نکالیں گے تو ایک لفظ ہم سمجھ میں آتا ہے کہ عوام کی شراکت۔ اب رہی بات یہ کہ عوام کی حاکمیت، تو حاکمیت تو اللہ رب العالمین کی ہے، تو اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے بعد عوام کی حاکمیت کی بات کرنا یہ تو پھر شرک ہو گیا۔ تو پھر آپ جو فتویٰ لگائیں ٹھیک ہے، لیکن میرا ملک کا آئین کیا کہتا ہے؟ میرے ملک کا آئین کہتا ہے کہ حاکمیت مطلقہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے، وہ اللہ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں اگر جمہوریت کی کوئی تعریف ہے تو وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم تو اس تعریف کے پابند ہیں جو ہمارے آئین نے ہمارے ملک کے اندر کیا ہے۔ پارلیمنٹ کی اکثریت قانون بنا سکتی ہے، یہ اس کا آئینی حق ہے، لیکن اگر آئین نے کہہ دیا کہ یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اکثریت کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف قانون بنا سکے۔ اب اصول تو طے ہے، جس طرح عدالتیں کہتی ہیں کہ آئین کا یہ فلانا شق یہ انسانی حق سے متصادم ہے، یہ انسانی حق کی نفی کرتا ہے، تو جب پارلیمنٹ کا باقاعدہ ترمیم شدہ آئین کا حصہ، آئین کا کوئی شق جو پارلیمنٹ نے بنایا ہو اور عدلیہ اس کی تشریح کرے اور کہے کہ یہ انسانی حق کے منافی ہے، تو آئین ختم ہو جاتا ہے، قانون کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ چونکہ یہ قانون قرآن و سنت کے منافی ہے، لہذا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا یہ قانون اس کو ختم کیا جاتا ہے، یہ قانون نہیں ہوگا۔ لیکن اب ہمارے ہاں وہ عدلیہ آئے تو صحیح نا، ہمارے ہاں وہ پارلیمنٹ آئے تو صحیح۔ اب اس پارلیمنٹ کو بنانے کے لیے، اس نظام کو تشکیل دینے کے لیے، اس عدلیہ کے قیام کے لیے ایک جدوجہد کی ضرورت ہے نا، محنت کرو، پبلک کو مطمئن کرو، اس محنت کی ضرورت ہے، اور یہ جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر جہاد کے بارے میں فرما دیا کہ ہر وہ محنت، ہر وہ کوشش جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو وہی جہاد ہوگا۔ لہذا اسلام کی سربلندی اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آپ جو بھی حکمت عملی بنائیں، جدوجہد کا جو منہج آپ اپنائیں، محنت کا جو منہج آپ اپنائیں، اسی کو جہاد کہا جائے۔ جہاد کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین کرنا یہ بھی تو علمی لحاظ سے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میں بھی تو قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں، میں بھی تو ان مدرسوں سے فارغ ہوا ہوں، انہیں اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں پہ آخر ہمیں کیا پڑی ہے؟ ہمیں اسلام سے تو جھگڑا نہیں ہے، کوئی اسلام کی بات کرتا ہے سلاخوں پہ، لیکن جہت نظر پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ کیا اس حد تک جانا پاکستان میں کراچی سے لے کر، بدین سے لے کر، تربت سے لے کر، کیچ سے لے کر اور وہ گلگت بلتستان اور چترال تک آپ جائیں، اتنے طول و عرض میں مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، علماء کرام کا جال بچھا ہوا ہے، تنظیمیں ہیں، پھر مختلف مکاتب فکر ہیں، اتنی اجتماعی رائے کے ساتھ یہ تمام مذہبی طبقہ، یہ علماء، یہ مدارس آپ کے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ملک کے نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ حجت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کون حجت ہے پھر؟ وہ جو مایوس ہو گئے، وہ جو جذباتی ہو گئے، وہ جو مرنے مرانے پہ آ گئے، وہ حجت ہو جاتے ہیں؟ کچھ تو ہمیں بات سمجھنی چاہیے۔ ہم اندھے تو نہیں ہیں، ہماری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، ہم اسی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور سیاست کا راستہ اپنایا ہوا ہے، ورنہ تو اسلام کی خدمت تو مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ تعلیم الاحکام جسے ہم شریعت کہتے ہیں، تہذیب الاخلاق جسے ہم طریقت کہتے ہیں، تنظیم الاعمال جسے ہم سیاست کہتے ہیں، یہ تینوں چیزوں کا آپس میں ربط ہے، ربط
शरीयत, तरीक़त और सियासत, अगर शरीयत महज हो और तरीक़त और सियासत मुआविन नहीं तो ये तंग नज़री पैदा करते हैं। ये हुजर में बैठे हुए मौलवी साहबान उस्ताद नहीं होते, बड़े तंग नज़र होते हैं, इनसे शिकवा नहीं करना चाहिए, इनको माहौल तंग नज़री का है। और अगर तरीक़त हो और शरीयत और सियासत मुआविन नहीं है तो फिर ये रहबानियत पैदा करते हैं, और रहबानियत इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज तो कमरे से बाहर सहन में आओ, सहन से बाहर गली में आओ, गली से आगे महल्ले में आओ, महल्ले से आगे शहर में आओ, शहर से आगे मैदानों पे छा जाओ, पहाड़ों पे छा जाओ, जंगलों पे छा जाओ, दुनिया पे छा जाओ। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या मकाम आपको अता किया है। हमने इंसान को शरफ़ व एहतराम अता किया है और खुशकी और तरी पर उसको हाकिमियत दी है, और दुनिया की पाक चीज़ें उनके लिए बतौर रिज़्क़ हमने मुतय्यन कर। खाओ पियो, कुलू वशरबू, ये तरगीब नहीं है, अल्लाह का हुक्म है, कुलू वशरबू, लेकिन ज़्यादा ना खाओ पियो, वला तुसरिफू साथ लगा हुआ है, जितनी ज़रूरत हो वो ठीक, बस अल्लाह क़नाअत नसीब फरमाए। आप इन उसूलों को सामने रखें और फिर देखें। हमारे मुल्क में सियासी पार्टियां हैं, उनके भी नज़रियात हैं, उनको भी हमें उस सतह नज़र से देखना चाहिए। मुमकिन है वो कुरान सुन्नत का हवाला ना दें, लेकिन अगर वो कुछ कहते हैं और वो कुरान सुन्नत से मुतसादिम नहीं है तो बात चल सकती है, मुज़ाकरा हो सकता है, गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम कुफर की बातें शुरू कर दें, फतवों की सियासत शुरू कर दें। जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हमारी तारीख, हमारी माजी 100-200 साल पहले की माजी बर्र सगीर में ये आज़ादी के लिए थी। और जब हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह से पूछा गया कि मगरिब की कॉलोनियाँ तो दुनिया में और भी हैं, आप सिर्फ बर्र सगीर की आज़ादी की जंग क्यों लड़ रहे हैं, तो आपने फरमाया कि बर्र सगीर से अगर अंग्रेज़ के कदम उखड़ जाएं तो फिर दुनिया में कहीं पर भी वो अपने कदम मजबूत नहीं रख सकेगा। वो बरतानिया जिसके बारे में किसी ज़माने में कहा जाता था कि सल्तनत बरतानिया में सूरज गुरूब नहीं होता, आज इन्हीं अकाबिरीन और असलाफ की जद्दोजहद के नतीजे में बरतानिया इतना सिमट गया है कि उसमें सूरज तुलू नहीं होता। इसी नजरिए की असास पर हमने फितने का मुकाबला किया है। फितना फितना होता है,